سیدی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اپنی ہستی اور اپنی قوت اور قادر مطلق کی حیثیت سے پیش کیا ہے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا مطالعہ کرو، تمہاری نظر بار بار اس کی طرف جائے گی لیکن تھک کے لوٹ آئے گی، اس میں کوئی رکھنا اور کجی اور کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ اب جو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اوزون میں کوئی ہول ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے کچھ شعاعیں آ رہی ہیں، تو اس کو یہ قرآن کریم کی آیت سے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ رکھنا نہیں؟ ہول کس نے پیدا کیا ہے؟ تو ان کے لیٹسٹ صحت اگر کوئی خدا بخشے اور فائدہ مرض تو فہو یشفین، تو اس میں صحت بخشنے والے کا تو قصور نہیں ہے اگر وہ بیمار ہو جائے، بلکہ ہول نے متوجہ کیا ہے انسان کو کہ خدا کا نظام کتنا پرفیکٹ ہے۔ اگر اوزون ہول کا سوال نہ اٹھتا تو میرا نظام گمان بھی نہیں جا سکتا تھا اوزون کی طرف از خود۔ اوزون ہول پیدا ہوا تو پھر میری توجہ ہوئی، پھر میں سارا مطالعہ کیا کہ اوزون چیز کیا ہے، کیوں یہ ضروری ہے، اوزون ہول کے نقصان کیا ہیں، تو پتہ چلا کہ اتنا پرفیکٹ نظام ہے حفاظت کا کہ صرف اوزون کے مضمون پر ہی یہ اگر اس پر عبور حاصل کر لیں تو ہر ذریعہ کو بند کر سکتے ہیں۔ صرف اسی پر آپ ایک اسپیشلائز ہو جائیں، اسپیشلسٹ بن جائیں۔ اوزون ایک ایسی گیس ہے کہ اس کی کوئی مثال کسی اور گیس میں نہیں ہے، کیونکہ ہر گیس دو ایٹمز پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی عجیب گیس ہے جو 3 ایٹمز پر مشتمل ہے۔ آکسیجن کے 3 ایٹمز ہیں اس میں، سمجھیں؟ اور آکسیجن جب سے زمین بنی ہے پہلے 4.5 بلین سال کا عرصہ سائنسدان شمار کرتے ہیں، پہلے 3.5 بلین سال تک آکسیجن فری موجود ہی نہیں تھی ایٹماسفیئر میں۔ کوئی بھی آکسیجن کا ایٹم فری یعنی اویلیبل جو ریئیکشن کے لیے اویلیبل ہو وہ فضا میں نہیں تھا، اور یہ لازم تھا کہ ایسا ہو، ورنہ زمین پر وہ ابتدائی کیمیائی مادہ تیار ہو ہی نہیں سکتا تھا جس سے پھر آگے زندگی بننی تھی۔ تو 3.5 بلین سال آکسیجن کا فقدان رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جب ضرورت پڑی پھر آکسیجن وجود میں آئی ہے، اور جب آکسیجن وجود میں آئی اور زندگی کے استحصال کے لیے اس کی ضرورت پڑی تو اس کو اوپر ایک ایسی شیلڈ کی ضرورت تھی جو ایکس ریز اور گاما ریز وغیرہ وغیرہ کو بلا روک کر زمین تک نہ اترنے دیں، کیونکہ جو پہلی قسم کی کیمیائی کی حالت تھی اس میں وہ ریز ممت تھیں، ان کے شعلے، ان کی شدید گرمی اس قسم کی کیمیاوی مادے پیدا کرنے اور جناتی مخلوق یعنی پائرو بیکٹیریا آگ سے طاقت دینے والے اور اسی آگ سے چلنے والے اور زندگی ڈھالنے والے، زندگی تو نہیں کہتے اس کو مگر زندگی سے مشابہ آرگنزم، وہ اس آسمانی آگ سے براہ راست طاقت پاتا تھا وجود، اور اس زمانے میں کوئی کسی اوزن کا کوئی سوال نہیں تھا، تو آکسیجن میں نہیں تھی تو اوزن کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے، بالکل ماشاء اللہ۔ اب جب زندگی بن گئی تو زندگی کی حفاظت کے لیے اوزون لیئر کا ہونا ضروری تھا اور نیچے آکسیجن ہونا ضروری تھا، لیکن وہ خدا تعالیٰ نے کون سے ذرائع اختیار کیے کہ اچانک آکسیجن سے خالی زمین اتنی آکسیجن پیدا کر گئی کہ جو زندگی کی ابتدائی قسمت تھی ان کو سپورٹ مل گئی، اور پھر آسمان پر اوزون بھی بن گئی۔ اب یہ جو اوزون کا قصہ ہے یہ تو انتہائی حیرت انگیز ہے، اتنا بڑا چیلنج ہے۔ نمبر 1، اوزون کا وجود اپنی ذات میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رکھتا اگر بلائنڈ نیچر نے کام کیا ہو، اگر اندھا نظام خودرو نظام ہو تو باقی جو گیسیں ان سے برعکس اوزون کی کیا ضرورت تھی بننے کی۔ پھر یہ قانون ہے کہ جو زیادہ وزنی گیس ہے وہ زمین کی سطح کے قریب ہوگی
جو نسبتاً ہلکی گیس ہے وہ اوپر ہوتی چلی جائے گی. اس لیے کاربن ڈائی آکسائڈ پانی میں گھل گئی کیونکہ یہ سمندر کی سطح پر ادھر اتر کے قریب بیٹھتی رہی اور بہت حد تک سمندر میں کاربن ڈائی آکسائڈ اپنے بوجھ ہونے کی وجہ سے ملتی ہے اور وہاں کی نباتات کو خوراک دیتی ہے اس طرح. اور ہمیں بھی کاربن ڈائی آکسائڈ مہیا ہے کیونکہ یہ زمین کے قریب قریب رہتی ہے اور ہوائیں اس کو ملاتی جلاتی رہتی ہیں. لیکن اوزون جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ سے زیادہ وزنی ہے کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں کاربن کا وزن 14 ہے اور آکسیجن کا 16 ہے. بڑھ کے تو 16 کی 48 اس میں سے 2 نکال لیں کتنا بنا 46 اور اوزون کا وزن 48 ہے اور زیادہ تینوں آکسیجن کیسے. اس لیے یہ بہت زیادہ وزنی ہے اور یہ سب سے زیادہ وزنی گیس ہے وہ سب سے اوپر چلی ہوئی ہے. اور ایک پورا اسٹریٹوسفیئر ہے جس میں اس نے ایک پوری ڈھال بنا رکھی ہے جو 32 میل تک پھیلی ہوئی اوپر تک اور اس میں سے جتنی شعاعیں گزرتی ہیں ان میں سے ان شعاعوں کو جو زمین پر پہنچ کر نقصان پہنچا سکتی ہیں ان کو یہ کاٹ لیتی ہے. اور وہ شعاعیں یعنی جو بھی الٹرا وائلٹ ریز ہیں ان کا اسپیکٹرم کہلاتا ہے ایک طرف زیادہ شدید یہاں تک کہ وہ پھر ایکس رے پھر وہ گاما ریز میں تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ جو شعاعیں عام شعاعیں جن کا نام بعد میں رکھے جاتے ہیں وہ اسپیکٹرم میں پھیلی پڑی ہیں اور کچھ اس طرف آ جاتی ہیں بائیں طرف جو نسبتاً ہلکی ہیں ان کا نیچے اترنا ضروری ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے صحت کے لیے نہیں وہ جو ہے نا وٹامن اے اور ڈی بنانے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اوزون ہے یہ اتنی ہوشیار چیز ہے کہ ایگزیکٹ میجر کر کے ان گیسوں کو ان ریڈیشن کو ڈسٹرائے کرتی ہے جو ریڈیشن نیچے پہنچ کر نقصان پہنچا سکتی تھی. اگر وہ کر دیتی ہے ان کو ڈسٹرائے تو اس کا اپنا کیا بنتا ہے کس طرح ڈسٹرائے کرتی ہے سمجھے. اور جب اگر وہ خود بھی ڈسٹرائے ہو جاتی ہے پھر دوبارہ پیدا کیسے ہو جاتی ہے یہ ایک الگ سوال ہے. اوپر بیٹھی کیا کر رہی ہے. اس کا جو نظام ہے بہت ہی کمپلیکیٹڈ یعنی بہت ہی باریک الجھاؤ والا ہے مگر اتنا منظم ہے کہ سائنسدان اس کے متعلق کوئی وجہ بھی پیش نہیں کر سکتے کہ یہ اتفاق سے کیسے واقع ہو گیا. اوزون انٹر ایکٹ کرتی ہے گاما ریز وغیرہ سے اور اس کی انرجی کو جب یہ کھاتی ہے تو خود سپلٹ ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. جب وہ شدت کی ہوتی ہے تو بعد جنگل جل جانا جنگل کو بعد میں جلائیں گے تب یہ دیکھیے. یہ جب ریسٹ کرتی ہے گاما ریز ایکس رے وغیرہ کی جو انٹینس طاقتیں ہیں تو وہ اس کے ساتھ ان کی انرجی اس کو بریک کر دیتی ہے اور انرجی خود لوز ہو جاتی ہے. یعنی دو پہلوان لڑ کے ایک دوسرے کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل بالکل. اور وہ پھر اکیلے ایٹموں میں بدلتی ہے آکسیجن میں نہیں بلکہ 3 فری ایٹم آکسیجن کے بن گئے. ان فری ایٹمز کے ساتھ جب گاما رے ریئیکٹ کرتی ہیں تو ان کو دوبارہ وہ اوزون میں تبدیل کر دیتی ہیں. جو ان کا خالق ہے اس کو یہ خود ڈسٹرائے کرتی ہیں اور گاما ریز خود اپنا دشمن بنا رہی ہیں اوپر بیٹھی اور پھر اتنا ہی اترنے دیتی ہیں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے. تو یہ جو نظام ہے حیرت انگیز یہ بہت ہی پیچیدہ مگر سائنسدان اس کے الگ بے سمجھے ہیں لیکن اس کے باوجود نیچے اوزون کی ضرورت بھی تھی
کیونکہ اوزون اگر نہ ہوتی ہماری فضا میں تو بہت سے بڑے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو سکتے تھے. مثلا یہ اوزون ہی ہے جو بجلی اور بادلوں کے کڑکے کے دوران پیدا ہوتی ہے اسی زمین میں، جس کا ریڈیشن آکسیجن کو اوزون میں بدلتی ہے نا، ہائی ریڈیشن. اس وقت زمین کی فضا اور پہاڑوں پر اوزون پیدا ہوتی ہے، اور اوزون چونکہ بہت تیزی سے ریئیکٹ کرتی ہے، تمام جراثیم اور گندے مادوں کو کھا جاتی ہے، کچھ بھی ان کا باقی نہیں رہنے دیتی اور خود ڈسٹرائے ہو جاتی ہے پھر. اور اس وقت جو ہوا کی خوشبو ہے، جو ہر آدمی پہچانتا ہے کہ بادل آ گئے، گیت بنائے ہوئے لوگوں نے کہ مستی آ گئی فضا میں، وہ جو خاص ایک ہوا کی خوشبو ہے نا جو تر و تازگی پیدا کرتی ہے، وہ اوزون نے جو صفائی پیدا کی ہے اس کے نتیجے میں ہوتی ہے. اور اوزون ہی ذمہ دار ہے پھر ان کیمیکل ریئیکشنز کی جن کے نتیجے میں بجلی کے کڑکے اور اوزون اور نائٹروجن مل کے پھر وہ غذائیں پیدا کرتے ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا فرٹیلائزرز. تو نیچرل فرٹیلائزر پیدا کرنے میں یہ ممکن ثابت ہوتی ہے. اور پہاڑوں کے اوپر جب خاص طور پر بہت قوت کے ساتھ بجلیاں کڑکتی ہیں تو یہ سارا نظام پیدا ہو رہا ہے، جتنی گندگی ہے اس کی دور کی جا رہی ہے، فضا صاف ستھری اور پیور پانی بالکل اترتا ہے پھر. اور ساتھ ہی وہ جو جتنا بھی نباتات کی بقا کے لیے ضروری سامان ہے وہ مہیا ہو رہا ہے. نیوٹرینٹس اور فرٹیلائزرز فضا میں بن رہے ہیں. پولوشن تو ہو گیا نا، صفا کر دی ہوا صفا ہو گئی. پولوشن کے بعد پھر نیوٹرینٹ مہیا ہونا ہے، کیونکہ جتنا ہم اوپر چلے جاتے ہیں وہاں سے پانی ہر قسم کی کھادوں کو بہا کر نیچے لے جاتا ہے. اس لیے جو زمین کی سطح پر بھی اونچ نیچ ہیں اس میں ان سب کے لیے مسئلہ یہی پیدا ہوتا ہے دنیا کے سائنسدانوں کے لیے کہ کسی طرح یہ طبی کٹاؤ روکا جائے جو اوپر کی سطح کی جو فرٹیلائزرز کو بہا کر نیچے لے جاتا ہے تھوڑی سی اونچ نیچ میں بھی. تب یہ اسپرنکلر لگائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے. اسپرنکلر ایسے ہیں جو تھوڑا تھوڑا پانی ایسا ڈالتے ہیں کھیت کے اوپر کہ بہتا نہیں بلکہ وہ جذب ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایک جگہ کی کھاد ایک جگہ کی اوپر کی زرخیز مٹی دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتی. اور بھی بڑے بڑے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، بند لگا کے پہاڑوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں بنائی جاتی ہیں پتھروں سے. مقصد اس کا یہی ہے کہ مٹی اوپر کی سطح کی مٹی اگر بہہ گئی تو 6 انچ یا زیادہ سے زیادہ 1 فٹ کے بعد وہ بے طاقت مٹی رہ جائے گی، اس میں نشو و نما کی طاقت نہیں ہے. تو اس کا علاج جب پہاڑ پہ سارا پانی پہاڑوں میں برستا ہے، سارے سمندر وہاں جا کر الٹ جاتے ہیں تو وہاں اگ سکتی کیا چیز سکتی ہے. اور پہاڑی علاقے سب سے زیادہ زرخیز ہیں. کون اس کی فرٹیلائزر کی فیکٹری لگا کے وہاں پہنچاتا ہے؟ وہ یہی نظام ہے. اوزون، ہائی ریڈیشن، الیکٹریکل چارجز اور نائٹروجن کا ہونا، یہ مل کر یہ کام بھی کرتے ہیں ساتھ کہ وہاں وہ اتنے فرٹیلائزر پیدا ہو جاتے ہیں کہ سائنسدانوں نے یہ ایک تخمینہ لگایا ہے کہ ساری دنیا میں سارا سال جو انسانی کارخانے فرٹیلائزر پیدا کرتے ہیں وہ پہاڑوں پر چمکنے والی بجلی اور برسنے والے پانی ایک دن میں اس سے زیادہ پیدا کر دیتا ہے. اس لیے سارا سال وہ انرچ کرنے کے لیے جو پانی بالکل صاف اور پاک ہو گیا تھا اس میں اور کچھ بھی نہیں رہا تھا گندا مادہ، اس کو اوزون نے ڈسٹرائے کر دیا جو بھی گندے مادے تھے. اور اب وہ پانی اترا تو اگائے گا کیسے؟ غذا تو ہے کوئی نہیں پہاڑوں پر، تو غذا بھی خود بناتا ہے وہی پانی، پھر وہی بجلی وہی اوزون مل کے. اور اس کثرت سے بنتی ہے کہ اس کا بہاؤ
کبھی بھی اس کو پھر دھو نہیں سکتا، کیونکہ ہر روز نئی اتر رہی ہے، سائیکلک آرڈر ہو جاتا ہے، سائیکلک آرڈر ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب یہ ایک ہی چیز آپ سمجھ لیں اور اس پر عبور حاصل کر لیں تو کوئی دہریہ اس کا جواب پیش کر ہی نہیں سکتا۔ آغاز سے لے کر آج تک آکسیجن اور اوزون نے جو نظام زندگی میں مدد کی ہے اور پھر ان کے خطرے سے زندگی کو بچایا گیا۔ اب اوزون بھاری ہو کر اگر نیچے اترتی ہے تو ساتھ ہی ڈسٹرائے بھی ہو جاتی ہے، اپنے کام کر کے ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، اسی نیچے رہ نہیں سکتی ہے، جتنی ضرورت پڑتی ہے تازہ بنائی جاتی ہے، ساتھ ہی استعمال کروا دیتے ہیں، کیونکہ اوزون اور آکسیجن دونوں زندگی کے لیے جہاں ضروری ہیں وہاں انتہائی خطرناک بھی ہیں۔ اب یہ بھی ایک بڑا عجیب نظام ہے، آپ صرف باقی چیزیں سب چھوڑ دیں فی الحال، آکسیجن اور اوزون اسپیشلسٹ بن جائیں، جی، تو جتنے یہ ہیں ذریعے ان میں سے کسی کی مجال نہیں آپ کے سامنے کھڑا رہ سکے۔ ان کی زبان استعمال کرنی چاہیے جو سمجھتے ہیں، آپ اپنی اور زبان بول رہے ہیں، ان کی زبان اور ہے، اس سے یہ سلیکشن سے آپ پنجابی میں باتیں شروع کر دیں تو مذہبی لحاظ سے بھی زبان ہوتی ہے، وہی زبان استعمال کرنی چاہیے جو دوسرا سمجھ سکتا ہے۔ اب اس سلسلے میں اوزون اور آکسیجن کی جو کہانی ہے اس کا اب ان کی زندگیوں سے آفاقی نہیں ہے، صرف اندرونی بھی ہے، اس لیے میں نے اس آیت کا حوالہ دیا تھا کہ آفاق پر نظر ڈالو، اگر اندر ہو وہاں نظر نہیں آتا تو اپنی ذات میں ڈوب کے دیکھو، وہاں بھی وہی نظام کار فرما ہے۔ اب آکسیجن زندگی کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے، اگر ہم چند منٹ سانس نہ لیں تو ختم، یعنی بےہوش تو 1 منٹ میں ہو جائیں گے لیکن دماغ بھی پھر جواب دے گا کہ ہمیشہ کے لیے مر جائے گا اگر آکسیجن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا تصور ہے، آکسیجن زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن آکسیجن زندگی کی طاقتوں کو مٹانے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور زندگی کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کی پیداوار کو مٹاتی ہے۔ ابھی عجیب بات ہے، زندگی کی پیداوار کیا ہے؟ کاربوہائیڈریٹس جو پیدا ہوتے ہیں اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال ہوتی ہے ٹرائی فاسفیٹ کمپاؤنڈ سے، اور پھر جس کو ہم کلوروفل کہتے ہیں اس کا موجود ہے، اور آکسیجن ریلیز ہو رہی ہے، اور CO کاربن اور آکسیجن کا جو دو پہلو حصے ہیں وہ جذب ہو رہے ہیں ہائیڈروجن کے ساتھ اور پانی کے اندر موجود آکسیجن کے ساتھ، تو کاربوہائیڈریٹس بنتے ہیں، جس سے آگے شوگر بنتی ہے، جس سے آگے سارا خوراک کا نظام وہ جو ہے یہ اندرونی طور پر جس خوراک سے مراد صرف کاربوہائیڈریٹس نہیں، جسم کو مختلف چیزوں کے لیے حصوں کے لیے مختلف قسم کی غذاؤں کی ضرورت ہے، وہ سارا کاروبار پھر زندگی اپنے اندر خود بناتی ہے، اور وہ کارخانہ کیسے قائم ہوا جس نے کاربوہائیڈریٹ کو پھر لحمیات میں تبدیل کیا، پروٹین جس سے بنائی، اس سے اور بے شمار ایسی چیزیں بنائی ہیں جن کے بغیر زندگی مکمل ہو نہیں سکتی، چھوٹے سے چھوٹا زندگی کا سیل بھی وہ ساری چیزیں رکھتا ہے۔ اب کاربن یہ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں اور جتنی بھی طاقتیں مثلا چربی بن گئی اور پروٹین بن گئی، یہ اکیلی پڑی رہیں تو آپ کو اس سے کیا، جب تک کوئی چیز ان کو ڈسٹرائے کر کے گرمی میں تبدیل کرو اس وقت تک آپ حرکت کر ہی نہیں سکتے۔ اب موٹے سے موٹا آدمی اور طاقتور سے طاقتور جب فوت ہو جائے، سانس بند ہو جائے تو ذرا بھی طاقت نہیں رہتی۔ سانس اس لیے ضروری ہے کہ آکسیجن ان چیزوں کو ڈسٹرائے کرتی ہے، سمجھے؟ آکسیجن دشمن ہے اس چیز کی، جب آکسیجن ڈسٹرائے کرتی ہے تو جو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ آپ مسکولر کو وہ سوچنا وغیرہ ہر حرکت میں استعمال کرتے ہیں۔ تو آکسیجن دراصل زندگی کی ان معنوں میں دشمن ہے کہ اس کے غذائی خزائن پر حملہ کرتی ہے اور ڈسٹرائے کر رہی ہے،
اور پھر جو ویسٹ پروڈکٹ پیدا ہوتی ہے وہ اپنی ذات میں زہر بن جاتی ہے. اس کو ہمیشہ نکالتے رہنا اس کے ویسٹ پروڈکٹ کو, اور آکسیجن کو صرف یہ اجازت دینا کہ جہاں انرجی ریلیز کی ضرورت ہے وہیں پہنچے اور ہر جگہ فتنہ نہ پھیلاتی پھرے. یہ ایک انتہائی کنٹرول سسٹم ہے, اتنا باریک نظام ہے کہ سوائے اس کے کہ حد سے زیادہ کوئی پاگل کا بچہ ہو اس کو اتفاقی نہیں کہہ سکتا. ہمارے مسل کے ہر حصے میں جہاں آکسیجن کی ضرورت ہے, اگر وہاں آکسیجن پہنچنے کی وجہ کسی اور جگہ پہنچے تو ہلاک کر دے گی سب چیز کو. خون کیری کر رہا ہے اس کو, اور اس کو از خود ان خلیوں سے انٹریکٹ کرنے کی اجازت نہیں جو اس کے ساتھ اس کو بہا کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. ان خلیوں میں داخل ہونے کے لیے الگ نظام مقرر ہے. اس کی اجازت کے بغیر جو پول ہیں وہ خاص اس کی شکل کے بغیر آکسیجن پہ جا نہیں سکتے. خود جتنی چاہیے اس کے لیے خدا نے ان کا بیوی نظام الگ مقرر کیا ہوا ہے. اچھا, یہ وہاں کیسے پہنچتی ہے؟ تمام مسلز جن کو انرجی کی ضرورت ہے ہر قسم کے, ان کا مالیکول بڑا بھاری ہیوی مالیکول ہوتا ہے پروٹینز کا. اس سارے مالیکولر نظام میں صرف ایک جگہ ہے جہاں ایک خلا رکھا ہوا ہے, اور وہ صرف اتنا بڑا خلا ہے کہ آکسیجن کے ایک ایٹم کو لے سکتا ہے. وہ سمجھیں, وہ ایک مالیکول اس سے زیادہ اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا, اور کسی اور جگہ آکسیجن بائنڈ کر ہی نہیں سکتی سوائے اس کے. تمام جسم کے ہر حصے میں جہاں بھی جس کو آپ مسل کہتے ہیں یا عضلہ, جس سے پھر آگے ہماری ساری طاقتیں کام کرتی ہیں, ان میں سے ہر ایک کے اندر ایک معین جگہ پر ایک خلا ہے جس میں صرف آکسیجن کے داخل ہونے کی گنجائش ہے. اور جب خون حرکت کرتا ہے تو وہاں وہ آکسیجن کو داخل کر دیتا ہے. وہ جب وہاں ریئیکٹ کرتی ہے تو جو انرجی ریلیز ہوتی ہے اس سے وہ خلیہ طاقت پاتا ہے. یہ سب میں چونکہ ہو رہی ہے اس لیے اچانک ان کے اندر اتنی انرجی آ جاتی ہے جتنی ضرورت ہے. اور کتنوں کو ریلیز کرنا اور کتنوں کو نہیں کرنا یہ آپ کے ارادے سے تعلق رکھتا ہے اکثر صورتوں میں. اب یہ میں نے یوں اٹھایا ہے, جتنی انرجی کی ضرورت تھی اتنی ہی استعمال ہوئی ہے, ضائع نہیں ہوئی. اور اب میں رکھ رہا ہوں جتنی انرجی کی ضرورت تھی اتنی استعمال ہوئی. جب میں ایک نشانہ لگا کے پھینکتا ہوں ایک چیز, جیسے گاٹ کھیلنے والے یوں مارتے ہیں نشانے پر, تو ان کا یہ ذہنی فیصلہ کہ اتنا ہو کہ اس رفتار سے جائے وہاں لگے, یہ کمپلیٹلی آکسیجن کو کنٹرول کرتے ہیں اندر 100%. ان کو کہتا ہے یہ اتنی آکسیجن استعمال ہو, اس مسل کی اتنی ہو, فلاں مسل کی اتنی ہو, حرکت کے وقت ٹانگوں کی اتنی ہو. ایک انسان اپنی سوچ سے یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ ہو کیا رہا ہے, کوئی آئیے کہ یہ کنٹرول کرے. یہ طاقتیں اس میں کہاں سے, کس بلائنڈ ریولیوشن نے ایسا حیرت انگیز بینا نظام پیدا کیا ہے. لیکن اور بھی کہانی اس کی چلتی ہے بات, اس لیے میں آپ کو صرف اتنی باتیں بتا رہا ہوں, ان کو پکا لیں آپ ایک دفعہ, اور پھر یہ بہری جو ہیں جن کو سائنس کا غرور ہے ان کو کہیں یہ پہلے مسئلے حل کر دو میرے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ظہور